پاکستان میں ٹویٹر کیوں بند کر دیا گیا؟ کیونکہ جتنے بھی ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں اور ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ان کے نام اور ان کی تصویریں پی ٹی آئی کے پاس ہیں۔ پی ٹی آئی نے ان تمام ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کے نام اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہ خطرہ پیش آ رہا ہے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں چور کہہ رہے ہیں، ہمارے اوپر ہر قسم کا پریشر آیا ہوا ہے عوام کی طرف سے، اور یہ حقیقت ہے کہ آنا بھی چاہیے۔ جو چور ہے، جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار رکھنا چاہیے ہر پاکستانی کی طرف سے جو بھی ان کو جانتا ہے۔ جس طرح کمشنر راولپنڈی نے یہ انکشاف کیا کہ میں نے بے ایمانی کی ہے، مجھے آپ لوگ سزائے موت دیں، وہ بھی راولپنڈی کے کچہری چوک میں سب کے سامنے۔ لیکن اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو میں دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشر میں آ گیا، اور جس کی وجہ سے مجھے خودکشی کرنے کا بھی وقت آیا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں کتے کی موت مروں، میں پہلے عوام کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹویٹر کو پاکستان میں سلو ڈاؤن کر دیا جائے یا بالکل ہی بند کر دیا جائے، کیونکہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز، آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہیں جنہوں نے بے ایمانی کی ہے، ان کی تصاویر اور ان کے نام چونکہ اب پاکستانی قوم کو پتہ لگ چکے ہیں، اب ان کے بچے بھی جب اسکول جاتے ہیں یا کہیں نظر آتے ہیں تو اسکول کے دوسرے بچے ان کو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ چور ہے، تمہارے باپ نے بے ایمانی کی ہے، تمہارا باپ بے ایمان ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے بچے اس وقت اذیت کا شکار ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان کی 75 کروڑ عوام کے ساتھ بددیانتی کی ہے تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اور ایسے میں سننے میں آیا ہے کہ کچھ ریٹرننگ آفیسرز اور جو ڈی آر اوز وغیرہ ہیں، ان کے والدین یعنی پیرنٹس، باپ جو ہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ لوگ مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، اور جب ان سے سوال ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اب وہ بھی گھروں میں بیٹھ گئے ہیں۔ بھائی، جب آپ کے بچے نے بے غیرتی کی ہے اور پاکستانی عوام کو لوٹا ہے، ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب آپ کا بچہ بددیانت ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو اسی دنیا میں سزا ملنی چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کو اس راستے پر کیسے چلنے دیا، کیسے اس کی جرت ہوئی کہ یہ پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے کسی دوسری پارٹی کو پکڑا دے۔ اب آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب جج نے مسلم لیگ نون کے امیدواروں سے یہ پوچھا کہ آپ کے فارم 45 کہاں ہیں، تو انہوں نے یہاں تک جواب دے دیا کہ ہمارے پاس تو فارم 45 ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کے لیے فارم 45 تیار کیے جا رہے ہیں، اسی طرح فارم 47 کے مطابق۔ جب فارم 47 کے مطابق فارم 45 تیار ہو جائیں گے تو ان کو دے دیے جائیں گے۔ پھر دیکھنا آپ، یہ میڈیا پہ ہر ایک کو کہیں گے یہ دیکھیں ہمارے فارم 45، یہ دیکھیں ہمارے فارم 45، حالانکہ وہ سارے غلط اور بوگس ہوں گے۔ اب انہوں نے پیسے بھی لگا دیے ہیں، لازمی بات ہے ہر سیٹ کے بدلے میں جنہوں نے بھی ان کو یہ دھاندلی کر کے دی ہے، فری میں تو نہیں کر کے دی نا، انہوں نے اربوں اربوں روپے لیے ہوں گے، بلکہ لیے ہیں، لیے ہوں گے نہیں، لیے ہیں۔ اور آج اسسٹنٹ کمشنر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ نواز شریف نے ایک ایک سیٹ کے بدلے میں کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں روپے لگائے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کے پیسے بھی لگ گئے ہیں اور وہ پھنس بھی گئے ہیں، یعنی کہ پیسے بھی جائیں گے انشاءاللہ اور سیٹ بھی جائے گی اور حکومت بھی نہیں بنا پائیں گے۔ اسی لیے تو ابھی تک اسلام آباد میں حکومت نہیں بن پا رہی۔ اور یہ حکومت کیوں نہیں بن پا رہی؟ اس وجہ سے نہیں بن پا رہی کہ وہ آپس میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے صحت کارڈ بحال کرنا ہے یا ہم نے لوگوں کو کوئی فائدہ دینا ہے۔ اور بھائی اسی لیے ابھی تک حکومت نہیں بن پا رہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان،
کہ آپ نے کون سی وزارت رکھنی ہے اور میں نے کون سی وزارت رکھنی ہے. جس وزارت میں زیادہ مال ہے اس وزارت کو پیپلز پارٹی والے لینا چاہتے ہیں اور وہ ذمہ داری بھی قبول کرنا نہیں چاہتے. وہ ایسی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہتے. وزیر اعظم کا عہدہ وہ نہیں قبول کر رہے. نواز شریف بھی وزیر اعظم کا عہدہ قبول نہیں کر رہا. اب ان کو ایسا وزیر اعظم چاہیے جو کٹ پتلی ہو، جیسے شہباز شریف ہے، جیسے انوار الحق کاکڑ ہیں. بالکل کٹ پتلی وزیر اعظم چاہیے کہ وہ جتنے بھی مشکل فیصلے کریں، جتنے بھی پاکستانی قوم کے اوپر ایٹم بم گرائیں، ان کے اوپر پیٹرول بم گرائیں، ان کے اوپر جو مرضی قیمتیں بڑھائیں، تاکہ عوام کو بے شک عوام چیختی رہے، چلاتی رہے، دھرنے دے، جو مرضی کریں، لیکن پھر بھی ان کا بالکل خیال نہیں رکھا جائے گا. لیکن یہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستانی قوم جاگ گئی ہے اور انشاءاللہ ان سے یہ ان کے حلق سے یہ جتنے بھی ریزلٹس ہیں یہ چھین کر دکھائے گی.